ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ نے 16ویں تراویح ہے اور 2/3 قرآن اللہ نے اس کی تکمیل کی توفیق دی۔ 20 پارے آج اجزاء کے اعتبار سے، پاروں کے اعتبار سے 20 اجزاء یا 20 پارے آج اللہ نے مکمل کروائے۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ قرآن دعا کریں، قرآن ہماری زندگی میں ختم نہ ہو، ہماری زندگی قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے میں ختم، ہم اس کو اپنا حفظ جاں بنائیں، ظاہری تلاوت بھی اور اس کے معانی اور خصوصاً جو عمل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ساری عمر لگائے رکھے۔ آج کی منزل میں جو آپ نے صورتیں سنی ہیں یا قرآن کا جو حصہ آج آپ نے سنا ہے، اس میں آج ہم نے آغاز کیا تھا سورت سے آغاز ہوا تھا نا، سورت سے آغاز ہوا تھا، اور آج ہم نے سورت شروع کی تھی سورہ نمل پڑھی، اس کے بعد سورہ قصص یہ آپ نے سنی، اور اس کے بعد تیسری سورت کا آغاز ہوا سورہ عنکبوت۔ یہ نمل بھی اور عنکبوت بھی یہ دونوں حشرات الارض ہیں۔ حشرات الارض کے ناموں پر اللہ رب العالمین ہے، اس نے حشرات الارض کے ناموں پر قرآن میں سورت اتاری۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں اور عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں، بڑی چیزیں ہونی چاہیے، اس میں یہ حقیر طرح کی چیزوں جیسے مکڑی ہے، اس طرح کی چیزوں یا مچھر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، یہ کیوں بیان ہو رہی؟ پہلے پارے میں آپ نے الفاظ پڑھے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس سے حیا بیان نہیں کرتا، اس سے شرم نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس جیسی کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ اور عام طور پر جب مثال دی جاتی ہے، یہ پورا ایک فن ہے، آپ نے یہ بات سنی ہے اہل علم سے کہ مثال اگر حقیر چیز کی دی جائے تو وہ تو اسی وقت ہوگی جب کسی حقیر چیز سے اس کو مشابہ قرار دے۔ عظمت والی مثال سے بڑی چیز کی مثال دی جاتی ہے، تو زمین کی حقارت کی مثال، خاص طور پر جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اور اہل مکہ کا جو معمول بھی تھا، بتوں کو پوجتے تھے، تو آج آپ نے آخری بالکل رکعت میں وہ الفاظ سنے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، کمثل العنکبوت، مثال ہے جیسے مکڑی کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کی، اتخذت بیتا، وہ مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ جس نے سکھایا ہے مکڑی کو، جو رب العالمین ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے، اتخذت بیتا، اس نے بھی ایک گھر بنایا ہے، اور بظاہر وہ بھی سمجھتی ہے کہ میرا گھر بڑا مضبوط ہے، پہلی بات اپنا گھر مضبوطی سے بار بار جال بناتی ادھر سے ادھر، اور بڑا سوچتی ہے یہ مجھے اس سے بچائے گا، فلاں سے بچائے گا، فلاں سے بچائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں دنیا کے چیزوں میں اس گھر کی کیا حیثیت، ذرا ایک ہوا چلے، انگلی آپ کی لگے، آپ کو بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا گزرتے ہوئے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے وہ یہ تو مکڑی کا جالا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تمام گھروں میں، اب یہ ہم نہیں فیصلہ کر رہے، اللہ فیصلہ کر رہا ہے، تمام گھروں میں سب سے اوہن، سب سے ہلکا، سب سے حقیر ترین اگر گھر کسی کا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اب پھر آیت کا پچھلا حصہ پڑھیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، اور آخری لفظ کیا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں، یا کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں کسی قوموں پر، فلاں پر، میں نام بھی نہیں لے رہا، ہستیوں پر ہم نے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، غیر اللہ ہی ہے سارے، ان تمام کی حیثیت مکڑی کے جالے جیسی بھی نہیں ہے۔
کاش ہم اس چیز کو سمجھ لیں۔ وہ رب العالمین، ساری کائنات کا خالق، اس کو چھوڑ کر در در پہ ہم بھاگ رہے ہیں، استغفر اللہ الا ماشاء اللہ۔ اسی کے نتائج پھر بھگت بھی رہا ہے انسان، پورا اسلامی معاشرہ بھگت رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی اور دین کے اوپر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آج میرے ذہن میں تھا کہ میں اشارہ دے دوں گا، یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، آپ اس ان آیات کو سامنے رکھیے گا۔ اور ہمارے استاد محترم سمجھایا کرتے تھے، ان کا ایک سمجھانے کا انداز تھا، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر کبھی زندگی کے کسی معاملے میں تم کسی پریشانی میں پھنس جاؤ، زندگی ہے، دھوپ چھاؤں، اوپر نیچے، پلس مائنس انسان کے ساتھ چلتا ہے، کبھی سرکل اوپر ہے کبھی پہیہ نیچے، تو اگر کبھی کوئی پریشانی ہو، معاملے میں پھنس جاؤ، فرض کرے خدا نخواستہ بیماری ہے، مالی معاملات ہیں، گھریلو پریشانی ہے، تو ایک تو اللہ سے مانگنا تو ہے ہی۔ وہ فرماتے تھے ذرا سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہے نا، ان کو ایک دفعہ پڑھ لینا۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفہ ہے، وظیفہ کر کے پڑھ لینا، ان آیات کو ایک دفعہ پڑھو، دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے۔ سورہ فرقان، یہ آپ نے کل سنی تھی۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، دوسرے لفظوں میں ہم رحمان کے بندے، اللہ کے بندے کب بنیں گے؟ جب ہمارے ہاتھ اٹھے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ خالی نہ فرمائے۔ ایسا ہوگا کب؟ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، رحمان ہمیں خود بتا رہا ہے کہ جی رحمان کے بندے یا میرے بندے، دوسرے لفظ میں اللہ فرما رہا ہے، وہ ہیں جن کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 غالباً 12-13 کوالٹیز بیان کی ہیں اسی رکوع۔ اب وہ فرماتے تھے کہ بس اسے پڑھ لو، کیا تم ان 12 کوالٹیز کو پورا کر رہے ہو یا کہیں کمی؟ بس جہاں کمی ہے وہ کمی تم پورا کر دو، معاملہ اللہ تمہارا سیدھا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ رحمان کے بندے وہی ہوتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، جن کے اندر یہ ہو یہ ہو یہ ہو۔ میں مختصر بتا دوں، اب ہمارے معاملات میں اگر کہیں ہمیں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو لازماً ہم نے یہ جو رحمان کے بندوں کی صفات ہے، ان میں سے کسی جگہ ہمارے اندر کمزوری، اسے آپ درست کر لیں، آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فرقان 19واں پارہ، سورہ فرقان کا آخری رکوع آپ خود پڑھیے گا، یعنی 19ویں پارے کا غالباً چوتھا یا 5واں رکوع ختم ہو رہا ہے، سورت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، پہلی صفت یہ ہوتی ہے الذین یمشون علی الارض ہونا۔ میں جلدی جلدی بتا دیتا، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں نرمی کے ساتھ۔ کیا مطلب نرمی کے ساتھ؟ آپ کو جی میں بس آہستہ آہستہ چل گیا، میرے اندر سے بتا، ظاہری بات ہے یہ خالی زمین پہ آہستہ نہیں، بلکہ جتنی تکبر کے انداز ہیں، چاہے وہ چال میں ہو چاہے وہ اظہار سے ہو، ان سے اپنے آپ کو بچاتے، بڑی آہستگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کوئی اکڑ کی چال نہیں کرتے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے نا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کس بات کی اکڑ ہے تجھے؟ اگر تو بڑائی میں سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو پہاڑ تک تو پہنچ نہیں سکتا، اور اگر زور زور سے زمین پہ پاؤں مار رہا ہے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو اکڑ کس بات کی ہے؟ تو وہ چلتے ہیں زمین پہ بڑی نرمی کے ساتھ۔ پہلی صفت کون؟ رحمان کے بندے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل سے، کسی ناواقف سے، کسی بھی الجھنے والے سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ نہیں ہے ذرا ہم باہر کھڑے ہوئے، 2 بندے بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی حصہ ڈالنا شروع کر دیا، چاہے ہمیں اس کا پتہ ہے نہیں ہے، بس ویسے ہی فضول غیبتیں ادھر کی ادھر کی، تیری میری، حکومت کی فلاں کی، نہ ہمارا اس سے مقصد، نہ ہمیں علم، نہ اس کا کچھ حاصل، فضول بات کر رہے ہیں۔ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلوں سے مخاطب بھی ہوتے ہیں نا، قالوا سلاما، کہتے ہیں بس سلامتی کے لفظ کہتے ہیں، زیادہ کم سے کم، اور آگے چلے جائیں۔ 2 یہ تو ہو گیا چال، چلتے کیسے ہیں، رستے میں میل ملاقات ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اچھا جی سارا دن گزار کے رات آ گئی، رات میں کیا کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم،
سجدن و قیامن۔ رات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور رات گزارتے ہیں حالت سجدہ میں اور حالت قیام۔ بس رات میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے اسی میں لگے رہتے ہیں رحمان کے بندے، اور پھر اس عبادت پہ بڑائی نہیں ہے۔ اس عبادت کی اگر اللہ توفیق دے تو کیا کہتے ہیں بھئی، کیا ہے؟ والذین سجدن وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور انہا ساعت وہ ساری اس کی صفات۔ پھر یوں کہتے ہیں رات کے وقت بھی، اے اللہ تعالی ہم سے جہنم کا عذاب کو بچا لے۔ ظاہری بات ہے اللہ کب بچائے گا؟ جب ہم جہنم والے اعمال چھوڑ دیں۔ اعمال آپ چھوڑیں پھر اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہاں میں ویسے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، آج کل بڑی ایک عجیب سوچ ہے، مادی دنیا ہے، ہم مادیت کے اندر آ کے ہمارا ذہن بھی وہ بن چکا ہے۔ آخرت میں نجات کا وعدہ ہے لیکن مشروط ہے اعمال سے۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ اعمال سے مشروط ہے، بغیر اعمال اور ایمان کے نجات نہیں ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور روزی کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور دوسری جگہ بھی ہے، وہ اسباب تو اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے شام 24 گھنٹے کی ہماری زندگی، میرے خیال میں 90% کیا 99% تک ساری بر روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج کسی گھر میں آپ بات کر کے دیکھ لیں، ٹائم ہی نہیں، نہ بڑے کو ٹائم ہے، نہ چھوٹے کو ٹائم ہے، ایون بچوں کو ٹائم نہیں ہے۔ وہ بھی اتنا صبح سے شام تک ایک کمپیوٹر کی طرح کی زندگی بنائی دی، اور کیا دی؟ اگر نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ لگے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، بس ہم نے، اللہ فرماتا ہے چلو کرو۔ اور جس چیز کو اللہ نے مشروط کیا ہے اعمال سے، بہت معذرت کے ساتھ، جب کسی کو محبت سے کہتے ہیں نا، اور جی اللہ معاف کرنے والا ہے سر، آپ دعا کیا کرے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ دلوں نو ویکھدا ہے سر، اللہ نو ضرورت نہیں ہماری باتوں کی، یقیناً ضرورت نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں؟ لیکن جناب مشروط ہے، وہ ہم نے اللہ پر چھوڑا ہوا ہے جو ہے مشروط اعمال سے، اور جو چیز اللہ نے اپنے ذمہ دی تھی وہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم کریں گے، نہیں کریں گے تو ہوگا کیسے، نہیں کریں گے تو ہوگا کیسے۔ بات وہی ہے، ان معاملات کو درست کر لیں، اللہ ہمیں توفیق دے، سارے ہوں گے۔ ایک چیز ہو گئی، 2 3 4، اس کے بعد رات کی کیفیت ہو گئی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اب رات بھی گزار دی، دن میں بھی چل گئے، لوگوں سے میل جول بھی ہو گیا، اب ظاہری بات ہے کچھ خریداری بھی تو کرنی۔ ویسے بھی اب کہتے ہیں آخری عشرے میں ہم تو یہی تیاری کرتے ہیں، آخری عشرے کے اندر تو خریداری میں کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا، وہی صفات چل رہی ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جب خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، نہ تو بہت زیادہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، نہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، اس کے درمیان ان کا معاملہ رہتا ہے۔ ہم خود سوچ لیں، خود فیصلہ کر لیں۔ آگے کیا ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، وہ بنیاد ہے۔ آگے کیا ہے؟ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ قتل تو خیر انتہائی درجہ ہے، ناحق تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اور ولا یزنون، نہ ہی وہ زنا اور بے حیائی کے قریب جاتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے، میں ویسے معذرت کے ساتھ اللہ معاف فرمائش ہے، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، یہاں رک کر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، اور اگر کسی نے یہ کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس شخص نے یہ کر لیا نا، يَلْقَ أَثَامًا، اس نے بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اب فرض کیجئے ہم نے آج آیت پڑھی کہ یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، میں چونکنے لگا کہ او ہو میرے اندر تو یہ ساری چیزیں، یا ان میں سے بہت سی چیزیں میرے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے یہ کر دیا وہ تو گیا، اب میں کیا کروں؟ اگلی آیت پڑھ لیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اللہ دگنا تگنا عذاب دے گا۔ آگے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جو توبہ کر لے۔ آج ہم سنیں، آج توبہ کر لیں، اور یہ الفاظ قرآن میں غالباً اور کہیں نہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالحا، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، ایمان کی گویا سے تجدید کر لے، نیک اعمال کر لے۔ یہ الفاظ خالق ہی کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ رب العالمین ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز پہ بخش دے۔ کیا فرمایا آگے اللہ نے؟ جو سچے دل سے توبہ اور اعمال صالحہ کر لے، فَأُولَئِکَ
اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہیں کون؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کی گناہوں کو، سیئات کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ فنڈ سارا گناہوں کا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کے حضور رو لیں، گڑ گڑا لیں، یہ ہونی ہے اسی مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آگے کچھ اور صفات ہیں، والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کسی لغو چیز سے گزرتے ہیں عزت سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات سنتے ہیں ان کے سامنے یاد کرائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ آیات سن رہے ہیں، ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سنی انسنی، بچے کو کہتے ہیں یار تو سن نہیں رہا، حالانکہ سن تو رہا ہے، 50 دفعہ میں نے کہا ہے تو سنتا نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ سنتا ہے، جب عمل نہیں کر رہا تو ایسے ہی ہے جیسے سنا ہی نہیں۔ تو اللہ کی آیات، اللہ کی ان کو سن کر سمم و عمیانہ، بہرے اور اندھے نہیں بن جاتے، بلکہ سن کے نصیحت حاصل کرتے ہیں، دیکھ کے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور پھر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری ہے، اور آخر میں پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور آخری آیت اس کی میں پھر پڑھ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے، قل، یہ ساری صفات میں نے کچھ چھوڑ بھی دی ہوں گی، جو اللہ معاف فرمائے، آپ خود پڑھے، سارا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہیں پکارو گے۔ نعوذ باللہ، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے بندو یوں کرو یوں کرو، استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ، کفریہ جملہ ہے، سوچ ہے کہ شاید اللہ کو اس کی ضرورت ہے استغفر اللہ، نہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اللہ الصمد، بے پرواہ، یہ تمہارے ہی مقصد کے لیے، اگر تم اسے نہیں پکارو گے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہیں پکارو گے اسے کوئی نہیں۔ تو یہ آیات وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، میں نے وہی بات عرض کر دی، آپ ان آیات کو پڑھیں، ان صفات کو پڑھیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سارے معاملات بالکل درست کر دے گا۔ آج آپ نے جو منظر سنی ہے اس میں سورہ نمل بھی ہے اور سورہ قصص بھی تھی۔ سورہ قصص کے اندر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا ہے۔ اس کی ایک آیت ایسی پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہی تھی، شاید ابھی آ جائے دوبارہ، اس حوالے میں سوچا تھا ایک بات آپ سے عرض کر دوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، یہ افسانہ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، پورا آپ پڑھیے گا قصص میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے، وہ سارا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کر، ہم لوٹائیں گے۔ ہاں یہ ہے فرددناہ الی امہ، اب سنیے ذرا، فرددناہ الی امہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، آگے کیا ہے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے وہ لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، بچے اپنی ماں کی طرف، تاکہ وہ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آگے کیا ہے جی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوٹا دیا تاکہ وہ ان کو دیکھ لیں، اللہ کے وعدے سچے ہونے کو دیکھ لیں۔ اصل بات کیا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں، آسان زبان میں ہماری سمجھ میں یہ آتا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا، کیسے وعدہ سچا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، فرددناہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا تاکہ وہ والدہ آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہی ہے، جیسے وہ وعدے سچے کر کے دکھائے یہ بھی کریں گے۔ اور اسی سورہ قصص کی ایک آخری آیت، وہ بھی مجھے ایک لفظ یاد آ گیا تھا، وہ آیت ایک اس میں عمل بھی ہے، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو کر لیجئے گا، بزرگوں سے میں نے سنا ہے یہ عمل۔ وہ کیا ہے، اس سورہ قصص کے آخر میں ہے ایک آیت، اور یہ آیت وہ ہے جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی تو ایک مقام پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، تو وہاں آیت اتری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ قصص کے آخر میں، بالکل آخری جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے سورت،
بعض حضرات نے اہل علم نے یہ لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب لوٹائے گا واپس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ آئے۔ بعض بزرگوں سے میں نے یہ عمل سنا ہے، حدیث میں نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں، ایک بزرگوں کا تجرباتی طور پہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی بیت اللہ کی حاضری کی توفیق ملے اور مولانا مشرف علی تھانوی صاحب نبر اللہ مرقدہ ہو، آپ میں سے بیشتر نے ان کی زیارت کی، ہمیں بھی نظر کے پاس بیٹھنے کی سعادت ملی، اور اللہ نے مقام بھی کیا دیا، اس وقت جنت البقیع میں آرام فرما رہا ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے بھی انتقال ہوا تھا، وہاں گئے ہوئے تھے عمرے پہ، اور شب برات 15 شعبان کو ان کا انتقال ہوا تھا، ظہر کے وقت انتقال ہوا، عشاء میں ہی ان کا جنازہ بھی ہو گیا، جنت البقیع میں ان کو اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سے میں نے خود سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، بڑی محبت فرماتے تھے کہ اگر حرم میں حاضری ہو نا، اشارے سے، اب یہ دل کی بات ہے، یہ محبت والی بات نہیں، اس کے لیے کوئی آپ دلیل اور وہ ثبوت، اور یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ ایک عقیق، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وہ فرماتے تھے ویسے انگلی سے نا، اشارے سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ اشارے سے انگلی سے کر دیا تھا۔ انشاءاللہ اللہ دوبارہ حاضری دے گا۔ اور مولانا مشرف صاحب نبر اللہ مرقدہ، شاید آپ جانتے ہوں گے، میرے خیال میں کتنی حاضریاں ہوئیں مجھے نہیں یاد، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے اسی طرح، ان کا بھی معمول تھا، اور حضرت کا بھی معمول، بس ہر سال ایک ہی دھن تھی، حج پہ جانا ہے اور درمیان میں عمرے پہ جانا ہے، پھر اللہ نے نصیب بھی وہیں فرمایا۔ تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک معاد، یہ وہ آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے دعا فرما رہے تھے، آیت اتری کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لوٹائے گا، مفہوم بھی بہرحال اس کا کچھ نکلتا ہے۔ اسی طرح آج آپ نے سورہ نمل سنی ہے، سورہ نمل کے حوالے سے ایک دو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کل میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا کہ سورہ نمل چیونٹی کے اندر یہ ظاہری بات ہے، واقعہ سنانا تو مقصد نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کیا عبرت اور نصیحت کا پہلو ہے، کیا چیونٹی کا بھی مقام ہوگا کہ جس چیونٹی سے نے کہا تھا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت اور قرآن کے اندر جو یہ مضامین ہیں ان کو سمجھنے کی اور اصل اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو، اپنے بیٹھنے کو، پڑھنے کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہم سے ہمیں اعتراف ہے، ان تمام کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب پر رحم والا، فضل والا، کرم والا معاملہ فرما۔ یہ جو آج بھی جمعہ کی شب بھی ہے، رمضان کی ایک خاص شب بھی ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو راتیں اور ایام باقی ہیں، ان میں خلوص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔